ہم آج اپنے بہت بڑے بزرگوں کے عرص پر آئے ہوئے ہیں جن کی ہم بچپن سے باتیں سنتے ہوئے آئے ہیں، اور ہمارے گھر میں حضرت کا ذکر اکثر رہا کرتا تھا۔ ہمارے بزرگ خالی بزرگ نہیں تھے، وہ ہما جہت تھے۔ اقبال کہتا ہے نا، غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے۔ اقبال کہتا ہے اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ اقبال کہتا ہے تجھ کو تیرے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ ہمارے بزرگ بہت بڑے بزرگ تھے، خالی بزرگی دا معنی اے نہیں ہوندا بھی سر سٹ کے تے جناب جنہیں بہت تھلے جناب بڑا چوبا پایا ہوئے او بزرگ نہیں ہوندا۔ بزرگ بابا جی کہندے سن صوفی تا او ہوندا جڑا چاروں پاسوں بیک وقت جنگ چھیڑ کے رکھ دے، چاروں پاسوں بیک وقت چومکھی لڑائی لڑ رہے ہوئے، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر ہلاہل کو بھی کبھی کہہ نہ سکا کر۔ صوفی کا معنی تو یہ ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں صوفیت کا تصور ہے جو کسی کو کچھ نہیں کہتا، نہ وہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ اس امت کے سب سے بڑے صوفی کون ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر۔ اس امت کے سب سے بڑے صوفی ہیں۔ خلیفہ بنے تو پہلے جب بنایا ہوا قانون خود توڑا، پہلے قانون بنایا، فرمایا آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا۔ یہ اسلام کے تبرکات ہیں، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اے اون تے اسی انہاں دی صرف زیارت کریں گے، لیکن جدو حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ آیا جنگ یمامہ تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے خود بنایا قانون توڑیا، فرمایا ہن کوئی بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے حضور دی ختم نبوت واسطے میدان وچ پہنچے۔ اے تو پھر بڑی طویل ہے کہ صوفی ہوندا کون ہے؟ صوفی دا اتنا ڈاڈا صوفی ہوندا کہ حضرت فاروق اعظم جیسا بندہ موڈے تے ہاتھ پکڑ کے کہے صدیق ذرا ہولے فیصلے کر، ذرا تھوڑی نرمی اختیار کر، تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر فرمایا ثقلت قومک کا یا عمر، فرمایا تو کہتا ہے منکرین زکوٰۃ سے جہاد نہ کرے صدیق، فرمایا حضور کے زمانے میں جو اونٹ لے کر آتا تھا گھٹنا باندھنے کے لیے ساتھ رسی لاتا تھا، صدیق کے ہوتے ہوئے وہ اونٹ لائے رسی نہ لائے، صدیق تو اس کے ساتھ بھی جنگ کرے گا۔ آگے جو جملہ فرمایا وہ ہے صوفیت اصل، فرمایا صدیق کے ہوتے ہوئے دین میں کمی کر کون سکتا ہے؟ یہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر۔ پھر لشکر اسامہ بھیجنے کی باری آئی۔ صوفی کون ہوتا ہے؟ میں اپنے بزرگوں کا تعارف وہاں سے، کیونکہ جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حضرت پیر دیدار علی شاہ صاحب تک، اور پیر دیدار علی شاہ صاحب سے لے کر امیر المجاہدین تک، ہم نے جو دین سنا ہے وہ ایسے والا نہیں ہے۔ ہم نے جو اپنے بزرگوں سے، اقبال کہتا ہے دین اگردت پختہ بے آداب عشق، وہی اقبال جو حضرت کے جناب یہیں آیا تھا نا جی اقبال، ہاں جی وہ اقبال جس کی بات کر رہا ہوں۔ اقبال پھر خود ہی کہندا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں۔ وہ چاک پھٹے ہوندے نا بڑے فلسفے پڑھ کے منطقہ پڑھ کے لوگوں کے دماغ خراب ہو جاندے ہیں۔ اقبال پھر خود کہندا حضرت پیر دیدار علی شاہ صاحب دی بارگاہ جا کے کہندا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، کہندا میں ایسا پھٹے ایسا مینوں عقل نہیں سی سکتی، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن تارے رفو۔ اقبال کہندا کہ او میرا جڑا پھٹ سی نا کوئی شاید سی نہیں سکی، نہ یورپ دا جناب بجانے من کے درد سر خریدم، کہندا میں یورپ بھی گیا اتھوں درد سر خرید کے لے آیا۔ سرود رفتہ بعد آیت کہ اے بڑی طویل گل ہے۔ اقبال کہندا میرے سر درد جو انہاں فرنگیاں اضافہ ہی کیتا، انہاں مینوں جدید بھی پڑھایا قدیم بھی پڑھایا، لیکن میری روح نو سکون نہ دے سکے۔ اقبال تینوں کتھے سکون آیا؟ کہندا جدوں میں پیر دیدار علی شاہ صاحب دے آ کے زانو کول بیٹھا نا ہاتھ رکھ کے، تے جدوں میرے دو آنسو گرے، وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزے نے تارے رفو۔ کہتا پیر دیدار علی شاہ صاحب نے مینوں محبت رسول دی اور رمز دیتی کہ میرے اندر سوراخ بھی نہیں ہویا تو سوئی بھی نہیں لگی، لیکن میرا دل سیتا گیا حضور دی محبت دے۔ وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں۔ میں اس اقبال کہتا دین اگردت پختہ بے آداب عشق، اقبال کہتا دین پوچھنا ہوئی تک کسی خشکے کو جا کے نہ پوچھی، کہتا دین اگردت پختہ بے آداب عشق، دین بغیرت صحبت ارباب عشق، کہتا دین پوچھنا ہوئی تو میری طرح جا کے کسی سید دیدار علی شاہ دے زانو کول بیٹھی، تیرے پتہ لگ جائے گا مقام رسول کی حضور دی محبت۔ بس بال تیرے عشق نے دیے سب بل نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی، اینو کوئی سیدھا نہیں کر سکیا، حضور دی محبت نہیں سیدھا کیتا۔ حضور دی محبت اور انسان نو انسان رکھی حضور دی محبت سکتی۔ بہرحال میں اپنے بزرگاں دا تعارف کران لگا، اسی وہ نہیں ہے کہ ساڈے بزرگاں نے ایسا کوئی ایسی گل نہیں کیتی، نہ ایسے انہاں دے کردار ہیں کہ اسی منہ چھپا کے آئیے۔ اسی اپنے بزرگاں دا جتھے بھی نام لگاں گے لوگاں دی گردناں جھک جان گیاں، ساڈے بزرگاں دے کردار سوئی ہے تو بھی اتنے بلند ہوندے جان گے۔ ساڈے بزرگ وہ تو نہیں سن جڑے انگریزاں کو 200 روپے وظیفہ خور سن ماہوارہ، اور ساڈے بزرگ تو سن کہ جناب جنہاں دی غیرت نے یہ بھی گوارا نہیں کیتا کہ انہاں دے اٹھاں نے انگریزاں دا سامان ہی نہیں چکیا، او تو انہاں دے جانور بھی اتنے غیرت مند سن۔ ساڈے بزرگ تو بزرگ ہیں، اس واسطے اسی اس دین دے منن والے ہیں جڑا سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے، جڑا خیبر وچ بھی آ کے انہیں کہا مینوں جاندے نہیں میرا نام مرحب ہے تے میں 1000 دے مقابلے چاہنا، فرمایا تیرا نام مرحب ہے تے کی کریے، ان اللہ جی سمتنی امی حیدرہ، فرمایا میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا۔ دین دا جس صوفی دی گل کر جناب مولا کائنات تو بڑا کوئی پیر ہے، کوئی عالم، کوئی زاہد، کوئی متقی، کوئی صوفی، کوئی پرہیزگار، کوئی روزہ دار، کوئی حاجی، کوئی نمازی، کی کہا ان اللہ جی سمتنی امی حیدرہ۔ ایک بات کہتا خشکے کو دین نہ پوچھی، دین پوچھنا ہی تو حضور دے غلاموں کو جا کے پوچھی۔
اور دین ایسا اسی کوئی ایتھے آ کے ایویں نہیں کھڑے ہو گئے ساڈی پوری سند ہے ساڈے بزرگاں دا ہاتھ اپنے بزرگاں دے ہاتھ وچ انہاں دا بزرگ انہاں دے ہاتھ وچ انہاں دا ہاتھ جناب پیر دیدار علی شاہ صاحب دے ہاتھ وچ انہاں دا ہاتھ اعلی حضرت بریلوی دا اے لین چلدی ہوئی امام الانبیاء تک جاندی اے کوئی بلا سند نہیں ہے اور سانو پتہ کہ اسا دین کیڑا بیان کرنا اسی کسے کو پوچھ کے نہیں بیان کرنا حضور دی شان کی بیان کرنی تے کی نہیں بیان کرنی نا ساڈے بزرگ سانو دس گئے کہ امام الانبیاء لیکن جناب جو کچھ بھی بیان کرو گے آخر تے تانوں کہنا پڑے گا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کو ہوں تجھے بہرحال حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو فاروق اعظم آ گئے فرمایا عمر ٹھیک ہے تسی منکرین زکات نال جناب جنگ کی تھی اس تو بعد ختم نبوت دے منکرین نال بھی جنگ ڈھائی نبی پیدا ہو گئے دو مرد اور ایک عورت نے نبی ہون دا دعویٰ کر دیتا تسی انہاں نال بھی جناب سارے لشکر اکٹھے کر کے حضرت خالد بن ولید دی قیادت بھیج دیتے ہیں ہن ایک ہے کہ لشکر اسامہ کی روانگی دا مسئلہ تے لشکر اسامہ نوں نہ بھیجو مدینہ خالی ہو جائے گا فرمایا میرے آقا و مولا نے فرمایا لشکر اسامہ روانہ کرنا فرمایا عمر مدینے دے اندر جڑیاں پردادار عورتاں بیٹھیاں جنگل تے درندے آن انہاں نوں لتوں پکڑن تے صدیق نوں بھی پکڑن گھسیٹ کے جنگل وچ لے جان لشکر اسامہ اس طرح ہی جائے گا جس طرح میرے آقا مولا نے فرمایا میرے آقا مولا حضرت فاروق اعظم باہر آئے انہوں نے کہا صدیق اکبر لشکر اسامہ بھی روانہ کرن گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے لشکر اسامہ روانہ کرن لیکن اسامہ بن زید دی قیادت اے بالکل نوجوانن 19-20 سال 21 سال دے نوخیزن اے جناب بالکل نوجوانن اور انہاں دی قیادت حضرت فاروق اعظم عشرہ مبشرہ عہد والے بدر والے خندق والے مریسی والے مستلق والے تبوک والے اے سارے عذاب والے سارے صحابہ وچ موجود ہیں مولا کائنات دی آپ بھی قیادت حضرت عثمان غنی بھی حضرت فاروق اعظم بھی سارے آپ دی قیادت ہیں اور آپ پتہ ہے کون ہیں میں صرف مسئلہ سمجھان واسطے غلام اور خادمہ دے بیٹے امام الانبیاء نے انہوں امیر بنایا انہوں نے کہا امارت بدل دیو جس نے حضور نے ساڑا امیر بنایا ہوئے صدیق کون ہوندا اس کو امارت بدلنے والا ایتھے میں گل کر دوں ویسے بھائی حضرت فاروق اعظم بھی سفارش لے کے آن حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کول کہ اسامہ بن زید دی امارت بدل دیو اے نوخیزن انہاں دے جناب بڑے بڑے جرنیل صحابہ انہاں دی قیادت چن امارت بدل دیو تے سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم دی سفارش بھی نہ منن اس مسئلے تے حضرت اسامہ بن زید دیاں او شاناں نہیں جڑیاں مولا کائنات دیاں شاناں جے حضور نے فرمایا علی نو امیر المومنین بنانا تے صدیق کون ہونا سی علی نو پیچھے کرن والا میں ابو بکر نو آکھو میرے مصلی تے کھڑے ہو کے نماز پڑھاوے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن عبد ود آیا یہ تو مرحب آیا نا خیبر عمر بن عبد ود آیا خندق پھلانگ کے آ گیا جدو آیا کہ انہیں آ کے کیا ہے کسی نے جرت میرے مقابلے چاہے یہ بھی بہت بڑا بدماش سی بہت بڑا پہلوان سی حضرت مولا کائنات نے عرض کی تھی حضور دی بارگاہ یا رسول اللہ اجازت علی جاوے اس دے مقابلے مولا اے گل ہے سنن والی ویسے کوئی دکھائے گا تو اسی مان لیں گے لیکن امام الانبیاء نے اس موقع تے حضور نے اپنے ہاتھ نہ مولا کائنات دی دستار کی تھی اسی دستار کرتے ہیں سالانہ جناب اے ساڑے بچے نے حفظ کر دیتا یہ کیتا علی دی دستار اس وقت ہوئی جدو سب نہ بڑے بدماش کے مقابلے گیا علی دی دستار اس وقت ہوئی جدو اس وقت سب نہ بڑے بدماش کے مقابلے گیا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نے خود امامہ بنیا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روانہ کیتا اگے عمر بن عبد ود کھڑیا بڑا بڑا بدماش اور کہنے لگا کس نو جرت ہوئی میرے مقابلے چایا فرمایا انا علی ابن ابی طالب میں علی ہاں ابو طالب دا بیٹا انہوں نے کہا اچھا ابو طالب دا بیٹا آیا میرے مقابلے میں علی تیرے نام نہیں لڑنا تیرا ابا بیڑا بڑا یار سی ساڑی بڑی سلام دعا سی بڑے دوستیاں سن تیرے نام میں نہیں لڑنا مولا کائنات نے فرمایا میں تیرے نام لڑنا تو حضور دے مقابلے چایا اے ہے ساڑے واسطے معیار کہ ابا جی چاچا جی ماما جی دی دوستیاں نہیں دیکھنیاں جدو حضور دی گل آ جائے پھر علی طرح کہنا تو جڑا بھی ہے تو حضور دے مقابلے چایا کھڑا مولا کائنات نے فرمایا تو حضور دے مقابلے چاہیا علی نے تیرے نام مقابلہ کرنا انہوں نے کہا تینوں کسی نے تمیز نہیں سکھائی اے لفظاً آپ دا مکالمہ ہویا نا عمر بن عوف نے کہا تو کسی نے تمیز نہیں سکھائی فرمایا علی ساری تمیز جاندا لیکن جڑا حضور دے مقابلے چاہے علی اس نے اس طرح ہی گل کردا علی نے یہی تمیز سکھی جڑا حضور دے مقابلے چاہ جائے مولا کائنات نے فرمایا میں سنیا کہ تیرا تینوں چار گلاں چوں ایک گل پیش کرے تو مان لینا انہوں نے کہا مولا کائنات نے فرمایا حضور نو اللہ نے بڑیاں عزتاں دینیاں بڑیاں دے دتیاں ساری عزتاں کائنات دیاں دے کے بھیجیاں حضور دی گل نہیں ہونی ہن قیامت تک تے تو واپس چلا جا انہوں نے کہا میری بڑی توہین ہے میں گھوڑے نو اتنا پالیا میں اتنا بڑا بدماش ہوں میں واپس نہیں جانا مولا کائنات نے فرمایا حضور دے دامن وچ آ جا پھر حضور نے انہیں کہا نا یہ بھی نہیں کردا مولا کائنات نے فرمایا پھر تگڑا ہو جا علی نال مقابلہ کرن واسطے تگڑا ہو جا جدو انہیں کیا نا تے انہیں مولا کائنات تے وار کیتا بڑا زبردست وار کیتا مولا کائنات نے اس دا وار روکیا پھر جدو ذوالفقار نے وار کیتا نا جدو ذوالفقار چلی نا تے مولا کائنات نے جناب اس نو وار کیتا نا تے کہندے ان کہ سر دے بالاں تو لے کے اے دم ہوندی اے ریڑھ دی ہڈی اس دی نکر تک مولا کائنات نے جدو جناب ضرب ید اللہ لائی نا تے کہندے اس دے سر دے بالاں تو لے کے ایتھے ریڑھ دی ہڈی تک او کٹ گیا اس نو سمجھ ہی نہ آئی زمین تے جا تلوار لگی ان تھلے جا کے تے او کٹ گیا اس نے جدو جنبش لئی تے ایک اس دا حصہ دائیں گریا اور ایک بائیں گریا مولا صحابہ کہندے نے اس دوران دھوڑ اڈی
تلوارا ٹکران دی آواز آئے اور چمکن دی آواز آئے، کہتے ہیں دھوڑ بیٹھنی شروع ہوئی، مولا کائنات نے ذوالفقار لہرائی اور نعرہ تکبیر بلند کر دیا، حضور دی جانب فاتحانہ انداز چاہ رہا ہے اور مولا کائنات کی پڑھ رہا ہے۔ مولا کائنات فرمایا اے جھوٹے بتاں دی مدد کرنا آیا سی۔ علی نے بڑی سوچ سمجھ کے اللہ اور اس کے رسول دی مدد کی تھی، علی بڑی سوچ سمجھ کے میدان وچ آیا اور اے ویکھو خاک وچ پیا۔ مولا کائنات جدو یہ رضی انداز شعر پڑھدے ہوئے آ رہے نا تے حضور نے دیکھا کہ علی فاتحانہ انداز وچ آ رہے ہیں تے مولا کائنات دا چہرہ ویکھ کے حضور نے فرمایا ضرب علی جن یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ اے میں ثقلین دا معنی پہلے دسی جاواں پھر اے علماء تے جان دین، میں صرف تواڈے واسطے، میں جڑے تسی میرے ورگے میں تواڈے ورگا انہاں واسطے ثقل دا معنی ہوندا طاقت تے ثقلین طاقتاں دے مجموعے نوں کہندے ہیں۔ حضور نے فرمایا ثقلین دو طاقت جنہ اور انساناں دی مجموعے دی طاقت نوں ثقلین کہندے ہیں۔ فرمایا ضرب علی جن یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ فرمایا علی نے جڑی اج ضرب لائی نا میرے دشمن نوں اے ثقلین دی عبادت نالوں افضل ہے۔ ہن سانوں کہندے جی تسی ہر وقت ناموس رسالت دی کیوں گل کردے ہو؟ میں کہا علی نے نمازاں بھی پڑھیاں، علی نے حضور دے پیچھے نمازاں پڑھیاں، علی نے روزے بھی رکھے، علی نے حج بھی کیتے، صدقے بھی دیتے، زکاتاں بھی دتیاں، علی نے جناب 63 اٹھ بھی قربانی کیتے، سارا کچھ کیتا ہے جی، سارا کچھ کیتا، لیکن حضور نے نہیں فرمایا کہ علی دا اے عمل ساری عبادتاں نال افضل ہے۔ لیکن جدو حضور دے دشمن نو کٹ کے واپس مولا کائنات آئے نا تو حضور نے فرمایا جڑی علی نے اج ضرب لائی نا اے ثقلین دی جنہ اور انساناں دی عبادت نالوں زیادہ افضل ہے۔ بس با خدا خدا کا یہی حدر، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، اور ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ جہاں سے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا آگے حضور کی ذات کھڑی ہے۔ ہمارے بزرگوں کا عرص ہے اور ہم نے عرص کوئی رسمن نہیں منایا ہوا، اور گل آ کے بننی حضور دی ذات ہی ہے، باقی کس ہاں ساڈے بزرگاں نے بھی کوئی دائیں بائیں دی گل نہیں کی تھی، حضور دی گل کی تھی۔ آج دیکھو قیامت تک انہاں دا نہ رہنا اور قیامت تک تعصب قیامت رہنا، جس دا بھی نہ باقی رہنا حضور دی وجہ نہ ہی رہنا، باقی مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔